بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی پیارا ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جو لوگ رات کو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لوگ نیند کی گود میں ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہیں، اور اسی وقت کچھ زبانیں ایسی ہیں جو نیند کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہی ہیں۔ درود شریف نہ کوئی دنیا دیکھ رہی ہے، نہ کوئی واہ واہ کرنے والا، صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے جو لوگ رات کو درود شریف پڑھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ کوئی خوابوں کی بات نہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ یعنی درود شریف کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ خود شامل ہے، فرشتے شامل ہیں اور مومنوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ اور جب بندہ رات کے وقت سب کچھ چھوڑ کر درود پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ کی خاص مجلس میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کے وقت درود شریف پڑھنے والوں کو سات خصوصی ناموں سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچیں، جب رات کے سکون میں درود پڑھا جائے تو رحمت کیسی ہوگی۔ دوسرا انعام جو ملتا ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی تمام دعائیں درود میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے، کوئی قصہ نہیں۔ تیسرا انعام، گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ سوچیں، رات کا وقت، توبہ کا وقت اور درود شریف گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، درود وہ عبادت ہے جو گناہ گار کے منہ سے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ، دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، سوچے ختم نہیں ہوتی، وہ صرف 5 منٹ درود شریف پڑھ کے دیکھیں۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں، یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ دن کے وقت جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں آپ کی توجہ بھٹک سکتی ہے، خیالات آتے ہیں، مصروفیت میں وہ والی توجہ نہیں بن پاتی جو رات کے وقت درود پاک پڑھنے کا فیض ہے، اور جو توجہ بنتی ہے وہ کمال ہے۔ دن سے رات کی عبادت سب سے زیادہ فیض دینے والی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رات کو نازل ہوتی ہیں۔ خواب، اس کا 5واں فائدہ بہت ہی پیارا ہے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، یہ تجربہ ہے اکابر کا۔ جو شخص سونے سے پہلے کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، اور محبت بڑھے تو اطاعت خود بخود آتی ہے۔ اس کا 6واں فائدہ، موت آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، درود شریف سکرات کے وقت سہارا بنتا ہے۔ جو زبان دنیا میں درود کی عادی ہو وہ آخری وقت میں بے یار و مددگار نہیں ہوتی۔ اس کا 7واں فائدہ جو ہے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ دیکھیں، اسی بات پہ غور کریں کہ قیامت کے دن مطلب اب دنیا میں ہم جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، قیامت کے دن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو ابھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ابھی بھی تو ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔
جب درود پاک توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس کا کتنا فیض ملتا ہے، کتنی کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ آپ پہ کرتا ہے۔ ذرا سوچے قیامت کا دن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، وہ ایسا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہوں گے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رات کو درود پاک کس طرح پڑھیں۔ کوئی مشکل طریقہ نہیں، سونے سے پہلے آنکھ کھل جائے تو صرف یہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ساتھ میں آپ کو ایک اور وظیفہ بھی بتاتی ہوں۔ وہ تو دعا ہے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اسی کی نیند سے آنکھ کھلے اور وہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ یہ پڑھ کر جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ تو آپ کی جب بھی آنکھ کھلے تو آپ درود پاک پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اور آپ جو مانگیں گے اللہ پاک عطا کرے گا۔ سونے سے رات کو سونے کے ٹائم آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جتنا ممکن ہو زیادہ تعداد میں پڑھیں تو اور زیادہ اچھا ہے، جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا زیادہ فیض ملے گا۔ تعداد کو نہ دیکھیں، اخلاص کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ساری رات موبائل کے لیے تو جاگ سکتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں نہیں؟ آج نیت کریں، رات کا کم از کم 5 منٹ درود شریف کے نام کر دیا کریں، شاید یہی چند لمحے ہماری نجات بن جائیں۔ آخر میں ایک درود ہم سب پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم درود پاک میں صرف کیا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی، کیونکہ جو ہمارا درود پاک لکھا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو جب تک وہ تحریر لکھی رہے گی وہ ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتا رہے گا۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور اللہ پاک کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔